جی، میرا نام شبیر حسن ہے اور اردو شاعری کے ساتھ میرا تعلق اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا میں اس کرۂ ارض پر ہوں، ایسا ہی لگتا ہے۔ جیسے کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ فضا کیسی میسر آئی، تو گھر میں جو والد محترم تھے ان کا ایک ادب کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ گہرا تھا، اور انہیں بہت سے اشعار کلاسیکی شعراء کے، فارسی، اردو، پنجابی اور بہت ساری زبانوں کے اشعار انہیں یاد تھے۔ تو بچپن میں ان سے سنتے ہوئے ہی ردم، شعر کو پڑھنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تربیت میں شامل ہوتی گئیں۔ اسکول میں جو زمانہ تھا اس میں بیت بازی میں حصہ لیتے رہے، اشعار سنتے رہے۔ ہمارے اس زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، وہ ایک ادبی پروگرام ہوا کرتے تھے، پروگرامز جو اسکول میں ریگولر کیے جاتے تھے، یعنی کوئی ایک دن طے کر لیا جاتا تھا جمعرات کا یا بدھ کا، اور اس دن جو ہے وہ ضرور بزم ادب کے نام سے پروگرامز جو ہیں وہ کیے جاتے۔ تو اس میں بھی کبھی انہوں نے مجھے ناظم بنا دینا، آپ اسٹیج سیکرٹریشپ کیجیے، اور کبھی جو ہے وہ خود کسی غزل کو لے کے یا نظم کو لے کے چلے جانا۔ ظاہر ہے وہ کچا پکا کام تھا، اس کے پیچھے ایک چیز جو ہے وہ ردم مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ ساتھ تھا۔ باقی چیزیں امپروو ہوتی گئیں۔ ابو کا یہ تھا کہ وہ ضرور کہتے تھے ہمیشہ کچھ شعر انہیں سنانا، تو انہیں کہنا اچھا یہ بات تو بہت پہلے ہو چکی، اور اس حوالے سے وہ ضرور کوئی نہ کوئی شعر سنا دیتے جس سے ہم سوچتے کہ یار یہ تو جو ہم کہہ رہے ہیں تو ریپیٹیشن ہے شاید ساری۔ اس سے ایک تربیت یہ ضرور ہوئی کہ بات کہتے ہوئے خیال اس طرف ضرور جاتا ہے کہ یہ بات وہ تو نہیں ہے جو کہی جا چکی ہے، یا ہم کہیں بہت زیادہ تکرار کے ساتھ تو بات نہیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ دہرا تو نہیں رہی ہیں خود کو بھی۔ اور بعد میں کالج کا زمانہ بھی ایسا ہی تھا، وہ عجیب ذاتی زندگی میں عجیب افراتفری کا زمانہ تھا، تو کبھی کالج پرائیویٹ ہو جاتا اور کبھی کسی ریگولر کالج کو جوائن کر لیتے۔ تو وہ زمانہ 90 کی دہائی کے درمیان کا زمانہ ہے۔ تب آنا جانا شروع کیا، ادبی حلقوں میں آنا جانا مشکل تھا، ہم ذرا راوی کے اس پار تھے، وہاں سے لاہور کے اس طرف آنا مشکل لگتا تھا۔ تو ابتدائی زمانے میں جو دوست تھے وہ زیادہ متاثر وہ ہم سے تھے کہ یار یہ بندہ ابھی عمر بڑی کم ہے اور فلو میں چل رہا ہے اور اس کے اندر ردم ہے۔ مجھے یاد ہے وہ سارے لوگ جو تعریف کرنے والوں میں، حوصلہ افزائی کرنے والوں میں وہ مبارک چہرے یاد آتے ہیں، وہ نرم لہجے یاد آتے ہیں، ان میں بہت سارے نام ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو خود تو شعر نہیں کہتے تھے لیکن شعر کو سراہتے تھے، اور ان کا اپنا ادبی ذوق اور تنقید کا اور نقد کا ذوق بہت اچھا تھا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے جو خود شعر بھی کہتے تھے لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شعر سکھاتے بھی تھے۔ ان سارے ناموں میں مجھے لطیف ساحل صاحب کا نام یاد پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت اچھا غزل کہنے والوں میں سے تھے، بڑی اچھی نظم کہنے والے، ابھی بھی آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو سن کے ہی آپ اس طرح شعر پڑھتے تھے کہ سن کے جہاں جہاں جھول تھی کہیں عروج میں وہ بھی نکل گئی۔ تو مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ وہ جب پہلی غزل لکھی تو وہ ایک حلقہ ہمارا ہوا کرتا تھا شاہدرہ میں، اس میں پیش کی تنقید کے لیے، تو لکھتے تو اس سے پہلے بھی تھے، تنقید کے لیے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو سب نے دو باتیں کی، ایک تو یہ کہ یہ موضوع کا انتخاب جو ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو پہلے کہیں ہوا ہو، یہ موضوع کہیں پہلے گرفت میں نہیں لیا گیا۔ دوسرا یہ کہا کہ یہ ردم اس کے اندر عروض کا کوئی نقص موجود نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بڑی حوصلہ افزا تھیں میرے لیے، میں انہی دونوں باتوں کو میرے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ تو یہ والے 5-7 سال جو ہیں وہ 90 کی دہائی کے اواخر کے جو ہیں یہ اسی طرح بننے میں ٹوٹنے میں گزر گئے۔ ہلکے کے بھی اجلاس ہوا کرتے تھے، ایک رسالہ لطیف ساحل صاحب نے نکالا، مجھے اس کا جنرل سیکرٹری بھی بنا دیا، میں اس کے ساتھ بھی لگا رہا، اور ہم خود ایک عکس کے نام سے ایک ادبی تنظیم کا آغاز کیا، میں اس کا بنیاد گزار بنا، اور بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے وہ تعارف ان کا بن پائی وہ مجلس جو ہے۔ اور باقی شعری سفر میں تعلیم میرا انگریزی ادب سے تعلق رہا، بنیادی تعارف تو میں نے یہ دہائی جو ہے 21ویں صدی شروع ہونے سے پہلے ایم اے انگریزی والا جو معاملہ تھا اس طرف انگریزی ادب کا مطالعہ جو ہے وہ کر رکھا تھا، اس طرف جا رہا تھا۔ اس میں نے بعد میں آگے بھی گیا، پھر لگا مجھے کہ مجھے اردو ادب کو ہی پڑھنا چاہیے اور اسی پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو اپنے کریئر کے لیے اور ان چیزوں کے لیے میں نے پھر اردو ادب کو ہی انتخاب کیا،
اور آپ اس حوالے سے کہ مطالعہ میں کیا چیزیں شامل رہیں، تو مطالعہ میں کلاسیکی سارے اشعار، کلاسیکی سارے وہ لوگ جو جنہیں پڑھنا بہت ضروری تھا، ان سب کو پڑھ لیا، بلکہ بہت بچپن میں پڑھ لیا۔ بعد میں تو یہ ہوا کہ ہم جدید لوگوں کو پڑھتے اور سنتے رہے، اور وہی شعر کی کیفیت میں رہے اور سننے والوں کی کیفیت میں رہے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے ساتھ کے لکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو بہت اچھا اس وقت جو ہے وہ شعری سفر اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ان سب کو بھی میں ساتھ دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور ان سب سے بھی جو ہے وہ حظ اٹھاتا رہتا ہوں۔ تو بس جیسا بھی شاعر ہوں یہ ہے کہ وہ اپنا کہنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور وہ شعر جو ہم سب اس شعر کو کہنے کی کوشش میں ہیں جو شاید نہیں کہا جا رہا اور شاید کبھی نہ کہا جائے۔ آج کل میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن یہاں لاہور میں ایک پبلک یونیورسٹی ہے، اس میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو کو جوائن کیا ہوا ہے میں نے، اور وہاں پر ریسرچ کے تحقیق کے کام کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ وقت ملا یونیورسٹی میں آ کر، تو ہمیں زیادہ ایکسپوجر ہوا ہے کہ ابھی تھوڑے سے معاشی پریشر کو کم کرنے میں مدد ملی ہے، تو ہم نے شعری دنیا کو دوبارہ اور دوستوں کے ساتھ دوبارہ سے جرأت مضبوط ہوئی ہے۔ تو آج کل یہی ہو رہا ہے، ادبی محافل میں جانے کا موقع مل جاتا ہے، ویسے بہت کم نام سا اور جو ہے وہ پیچھے پیچھے رہنے والا ہوں، لیکن جیسے دوست ہیں، آپ جیسے دوست ہیں، یہ سب کھینچ لاتے ہیں اور بزم کا حصہ بنا لیتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ مجھے ایسے کم نما کو بھی جو ہے وہ سامنے آنا